बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता प्रोग्राम मैंने इंग्लिश में किया था और उसमें बताया था कि मुसलमानों के अकायद क्या हैं और कैसे एक शख्स इस्लाम में दाखिल हो सकता है, और मुसलमानों को जो गैर मुस्लिम अक़लियतों से सलूक करना चाहिए वो बताया था, और जो रसूल करीम या जो रसूलों को, जो सच्चे रसूलों को नहीं मानते, उनका कैरेक्टर किस किस्म का होता है और वो किस किस्म का बिहेवियर करते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन पर बताया कि आप इस प्रोग्राम को उर्दू ज़बान में भी करें, तो मैं आज उनकी ख्वाहिश पर ये जो है ना प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो नाज़रीन इकराम, कुछ अर्सा हुआ मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये जो पाकिस्तान के मुलमा और उनके जो नादान चेले हैं, वो बड़े शद्दोमत से ये ज़ोर लगा कर या ना बता रहे हैं सब दुनिया को कि जो शख्स, जो मुसलमान और जो शख्स भी हो, वो अगर ख़त्म नबूवत को नहीं मानता तो वो मुसलमान है ही नहीं, तो उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। यहाँ तक कि इमरान खान साहब भी यही कहने लगे कि मैंने कुरान पढ़ी है और कुरान में साफ लिखा है कि जो ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं लाता, जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, वो मुसलमान है ही नहीं। तो जब मैंने ये जो है ना इंटरनेट पर तहकीक करना शुरू की, तो मुझे नज़र आया कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए, एक मुसलमान बनने के लिए अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, और इस्लाम में दाखिल होने के बाद मदरजा ज़ैल ईमानियात पर ईमान लाना लाज़िम है, यानी अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्ते, इल्हामी कुतुब, अल्लाह के तमाम रसूल, यौम आखरत यानी जज़ा सज़ा, और अल्लाह ताला की तकदीर खैर व शर, इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। इन पर ईमान लाने के बाद एक मुसलमान ने जो प्रैक्टिकल काम करना है वो ये है कि वो अपने मुंह से इकरार करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इनमें से कहीं भी वे नहीं लिखा हुआ, कहीं भी किसी ने नहीं लिखा कि इसमें हमारी ईमानियात में ख़त्म नबूवत दाखिल है, कहीं भी ये नहीं लिखा। हालांकि जो विकीपीडिया और इस किस्म के दूसरे चैनल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जो चैनल हैं, उनमें ये सारी जो है फीडिंग जो है वो तो मुसलमान उलमा ने की हुई है, कोई अहमदी या गैर मुस्लिम ने तो नहीं की हुई। तो इसके बाद मैंने देखा कि एक मुसलमान मुआशरे में गैर मुस्लिमों की क्या हैसियत है और मुसलमानों ने उनसे साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो मुझे ये नज़र आया, जो विकीपीडिया ने गूगल पर लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूँ। मुसलमानों के लिए लाजम है कि वो गैर मुस्लिम अक़लियतों से इंतहाई शफ़क़त और इंसाफ के साथ पेश आए। किसी किस्म की उनसे ज़्यादती करना और उनके इंसानी हकूक़ की पासदारी न करना, ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है।
اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے غیر مسلم اقلیتوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ نمبر 2، اگر اقلیتوں کے عقائد مسلمانوں کے عقیدے سے مخالف ہوں اور تب بھی مسلمانوں کو نہایت رحم دلی اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ ان تمام بنیادی انسانی حقوقوں کی حفاظت کے لیے کرنا، ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اقلیتوں کے جو بھی عقائد ہوں وہ مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ ٹکراتے بھی ہوں، تب بھی مسلمانوں نے ان کے عقائد پر عمل کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے محبت کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور ان کے محبت کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا یہ مسلمانوں کو سختی سے منع ہے۔ اقلیتوں کو ہراساں کرنا یا ان پر کسی قسم کا تشدد کرنا مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر غیر مسلم کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے تو وہ جواباً وعلیکم السلام کہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اور اگر کوئی ہمسایہ غیر مسلم وفات پا جائے تو اس سے اظہار افسوس کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اقلیتوں سے ہر قسم کا کاروبار کرنا جائز ہے تا وقت کہ وہ قانونی اعتبار سے جائز ہو۔ اقلیتوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے تا وقت کہ کھانا حرام نہ ہو۔ یہ باتیں ہیں جو مسلمانوں نے ضرور کرنی ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیے ہوئے ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں، خود مسلمان علماء نے جو ہے وہ ان چینل پر فیڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جب تحقیق کی کہ نبی کے نہ ماننے والوں کا کیا استدلال ہوتا ہے، وہ کس طرح کیوں کر غیر اس نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور کیوں اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک سچے نبی کی مخالفت کرنے والے ان کے کس قسم کا وہ کریکٹر ہوتا ہے، اور وہ کس قسم کے جو ہے ان کے خیالات ہوتے ہیں، کس قسم کا وہ بیہیویئر کرتے ہیں۔ تو جو ایک چینل نے یہ پورے اس کی خلاصہ بنا کر رکھا ہے، یہ 5 باتیں سچے نبی کو نہ ماننے والوں کی، ان 5 عادات جو ہیں وہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ ان میں جو نہ ماننے والوں کی جو خصلتیں ہیں، وہ 5 خصلتیں ہیں جو میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1، وہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بدتمیزی اور تمسخر سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور مار ڈالنے کی اور گھروں سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ نبی سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ معجزات دیکھنے کے بعد اس پر انکار کر دیتے ہیں، یہ ایک معجزہ ہی نہیں ہے، اور اس پر نمبر 4، نبی کے نہ ماننے والے اکثر متکبر ہوتے ہیں اور صرف اپنے عقیدے پر ہی فخر کرتے ہیں کہ یہی سب سے بہتر ہے اور یہی اصل عقیدہ ہے،
باقی سب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ نمبر 5، وہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ یہ 5 جو ہے نا خصلتیں ہر نبی کے نہ ماننے والوں کے میں داخل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 5 جو خصلتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے والے ہیں، ان میں 100% جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ کوئی میں نے نہیں بنائی، یہ تو ویکیپیڈیا اور چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں وہ صرف مسلمانوں نے تو نہیں بنائی، اس میں سارے غیر مسلم بھی شامل ہیں کہ وہ جو سچے نبی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک ہوتا ہے، اور آج بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جو جن پر اطلاق ہو رہا ہے کہ وہ نبی کے نام ماننے والے کس قدر گندے ہوتے ہیں، وہ آج سب سے زیادہ جو ہے وہ تحریک لبیک پر جو ہے وہ پورا 100% جو ہے وہ ان پر چسپاں ہو رہا ہے۔ آخر میں زیادہ دیر نہیں بات کرنا چاہتا، اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔